نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی، علم کو کس طرح، کیا سینوں سے علم نکالا جائے گا؟ کس طرح علم کو اٹھایا جائے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت میری امت کے علماء کو اٹھا لے گا۔ حضرت استاذ العلماء مفتی زرولی خان صاحب رحمہ اللہ کا یہ وہ شخصیت تھے کہ ان کی تعریف میں جتنے لفظ بولے جائیں کم ہیں۔ حق گو، یہ وہ شخصیت تھے جب بولتے تھے تو کفر کے ایوانوں میں واقعتاً لرزہ برپا ہو جاتا تھا۔ لاکھوں شاگرد، جن کے لاکھوں شاگرد، ساری زندگی انہوں نے دین کے لیے وقف کر رکھی تھی، اور آخر کار ہمیں یہ پیغام دے کر دنیا سے رخصت ہو گئے کہ دیکھو میرے لاکھوں شاگرد، میں نے ساری زندگی دین کا علم لوگوں کو پڑھایا، ساری زندگی میں نے اپنے دین کے لیے وقف کی، لیکن موت سے میں بھی نہ بچ سکا، موت سے میں بھی نہ بچ سکا۔ اے میرے پیروکاروں، اے میرے چاہنے والوں، اے مجھے جاننے والوں، یاد رکھنا کہ اگر مفتی زرولی خان دنیا کے اندر نہ رہا تو تم نے بھی دنیا کے اندر نہیں رہنا۔ لیکن یاد رکھنا، مفتی زرولی خان اپنی آخرت کو دنیا میں سنوار کے چلے گئے، یہ علماء اپنی آخرت کو سنوار کے چلے گئے، اور یہی پیغام یہ ساری زندگی دیتے رہے کہ اے لوگوں، تم بھی اپنی آخرت کو سنوار لو، اپنی آخرت کو سنوار لو۔ یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، یہ دنیا کی زندگی مستقل نہیں ہے، اس دنیا کی زندگی کو فنا ہے۔ مستقل اور باقی رہنے والی زندگی وہ آخرت کی زندگی ہے، اس زندگی کی تیاری اس دنیا کی زندگی میں کر لو۔ آج دنیا کو بتا دے کہ میرے ہاں اللہ کے راستے میں جو کامیابی ہے وہ ظاہری آنکھوں سے دیکھنے میں نہیں، وہ دل کی آنکھوں سے دیکھنے میں ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دل کی آنکھوں کو کھولیں، ظاہری آنکھوں کے ساتھ ساتھ ہم باطنی آنکھوں کو بھی کھولیں۔ اور یہ باطنی آنکھیں کیسے کھلیں گی؟ یہ اسی وقت کھلیں گی کہ جب ہم قرآن کی مجالس میں آئیں گے۔ علماء اٹھتے چلے جا رہے ہیں، علماء تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں، قرب قیامت ہے، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں۔ دجالی فتنے تسبیح کے دانوں کی طرح، تسبیح اب ٹوٹ چکی ہے، دانوں کی طرح بکھر رہے ہیں۔ یوں نہ سمجھو کہ یہ کرونا وائرس پھیلا ہوا ہے، یہ اس کے پیچھے بھی دجالی فتنے ہیں، اس کے پیچھے بھی دجالی فتنے ہیں۔ ایمان بچانا مشکل ہو رہا ہے۔ ایسے حال کے اندر میری آپ حضرات سے درخواست یہ ہے، میری نہیں، تمام کے تمام علماء کی، اہل علم کی، اہل بصیرت کی یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس دور کے اندر علماء سے جوڑ لو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم من ربکم شفاء لما فی الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله مولانا العظيم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین اعظم، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر اور اس کا احسان و فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں محض اپنی توفیق، اپنے کرم، اپنے فضل سے اپنے گھر میں آنے کا موقع عطا فرمایا، اور پھر خلاق عالم نے ہم پر یہ احسان عظیم فرمایا کہ اس پرفتن دور کے اندر ہمیں اپنا ایک عظیم حکم یعنی فرض نماز با جماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور پھر اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے ہی گھر میں بیٹھ کر اپنا پاک کلام سننے اور سمجھنے کی توفیق نصیب فرما دی۔ محترم سامعین گرامی قدر، آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، یہ دور انتہائی پریشان کن دور ہے۔ آئے روز پریشانیوں کے اندر اضافہ ہوتا نظر آ رہا ہے۔
اور ان پریشانیوں میں سب سے بڑی پریشانی جو ہے وہ اہل علم حضرات کا ہمیں داغ مفارقت دے جانا ہے، علم کا دنیا سے اٹھ جانا، علم کا دنیا سے اٹھ جانا، یہ سب سے بڑی پریشانی ہے۔ علم ہے تو ہمارے دونوں جہاں سنوریں گے، علم نہیں ہے تو جہالت ہے پھر۔ اور علم کس طرح اٹھایا جا رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی، علم کو کس طرح، کیا سینوں سے علم نکالا جائے گا؟ کس طرح علم کو اٹھایا جائے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت میری امت کے علماء کو اٹھا لے گا، علماء رخصت ہونا شروع ہو جائیں گے۔ 2020 اپنے اختتام کے قریب ہے، لیکن یہ 2020 بڑے زخم دے کے جا رہا ہے۔ اس 2020 کے اندر بڑے بڑے علماء، ایسے ایسے علماء کہ جب وہ بولتے تھے تو کفر کے ایوانوں میں لرزہ طاری ہو جاتا تھا، جب وہ بولتے تھے تو مشرکین کے ایوانوں میں لرزہ برپا طاری ہو جاتا تھا، لرزہ برپا ہو جاتا تھا، جب وہ بولتے تھے تو بدعتیوں کے گھروں کے اندر ماتم شروع ہو جاتا تھا۔ اور انہی علماء کی ایک لمبی فہرست ہے، اور اسی فہرست میں سے ایک نام قریب زمانہ ماضی قریب کے اندر حضرت استاذ العلماء مفتی زرولی خان صاحب رحمہ اللہ کا۔ یہ وہ شخصیت تھے کہ ان کی تعریف میں جتنے لفظ بولے جائیں کم ہیں۔ حق گو، یہ وہ شخصیت تھے جب بولتے تھے تو کفر کے ایوانوں میں واقعتاً لرزہ برپا ہو جاتا تھا۔ لاکھوں شاگرد، جن کے لاکھوں شاگرد، ساری زندگی انہوں نے دین کے لیے وقف کر رکھی تھی، اور آخر کار ہمیں یہ پیغام دے کر دنیا سے رخصت ہو گئے کہ دیکھو میرے لاکھوں شاگرد، میں نے ساری زندگی دین کا علم لوگوں کو پڑھایا، ساری زندگی میں نے اپنے دین کے لیے وقف کی، لیکن موت سے میں بھی نہ بچ سکا، موت سے میں بھی نہ بچ سکا۔ اے میرے پیروکاروں، اے میرے چاہنے والوں، اے مجھے جاننے والوں، یاد رکھنا کہ اگر مفتی زرولی خان دنیا کے اندر نہ رہا تو تم نے بھی دنیا کے اندر نہیں رہنا۔ لیکن یاد رکھنا، مفتی زرولی خان اپنی آخرت کو دنیا میں سنوار کے چلے گئے، یہ علماء اپنی آخرت کو سنوار کے چلے گئے، اور یہی پیغام یہ ساری زندگی دیتے رہے کہ اے لوگو تم بھی اپنی آخرت کو سنوار لو، اپنی آخرت کو سنوار لو۔ یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، یہ دنیا کی زندگی مستقل نہیں ہے، اس دنیا کی زندگی کو فنا ہے، مستقل اور باقی رہنے والی زندگی وہ آخرت کی زندگی ہے۔ اس زندگی کی تیاری اس دنیا کی زندگی میں کر لو اللہ۔ لیکن ہم ہیں کہ اس دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دے رہے ہیں۔ آئے روز حادثات ہمارے ذوق اور شوق کو بدل نہیں رہے، آئے روز کے واقعات ہماری زندگی کی جو کہانی ہے اس کے اندر تبدیلی نہیں لا رہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہم نے دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دے رکھا ہے۔ یہی بات آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی دھرتی پر کھڑے ہو کر کفار مشرکین کو کی تھی کہ رب تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے تمہارے لیے تاکہ میں تمہیں بچاؤں جہنم کی آگ میں جانے سے۔ رب نے کہا نا قرآن کے اندر کہ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، یہ میرا احسان ہے تم پر کہ میں نے ایک شخص بھیجا تمہارے اندر جو تمہیں جہنم کی آگ سے بچا رہا ہے، ایسے حال کے اندر کہ تم جہنم کے کنارے پہ کھڑے ہو، آگ کے کنارے پہ کھڑے ہو۔ اسی دعوت کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی دھرتی پر کھڑے ہوئے، لیکن کفار مشرکین آپ کے دشمن بن گئے۔ طرح طرح کی ایذائیں، طرح طرح کی تکالیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی۔ آج جو میں نے آیات پڑھی ہیں، ان آیات سے پہلے
اسی طرح کے مضامین آپ حضرات نے سماعت فرمائے ہیں۔ گزشتہ درس کے اندر آپ حضرات نے یہ مضمون سماعت فرمایا، اے میرے حبیب آپ پریشان نہ ہو، یہ لوگ جو تمہیں کہتے ہیں نا کہ اللہ کو معاذ اللہ تم ہی ملے تھے رسول بنانے کے لیے، کوئی اور نہ ملا تھا؟ کیا مکہ کا یتیم ہی ملا تھا؟ کوئی اور وڈیرا ان کے ذہن کے اندر یہ چیز تھی کہ رسول جو ہے کوئی وڈیرا ہونا چاہیے، کوئی چودھری ہونا چاہیے، کوئی مالدار ہونا چاہیے، لیکن ان عقل کے اندھوں کو کیا پتا کہ یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ جسے چاہے عطا کر دیتا ہے، یہ اللہ کی عطا ہے۔ اے میرے حبیب آپ پریشان نہ ہو، آپ ان لوگوں سے کہہ دو وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ۔ اگر یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں نا، آپ ان کو کہہ دو کہ تمہارے لیے تمہارا عمل ہے، میرے لیے میرا عمل ہے، میں تمہارے اعمال سے بری ہوں، تم میرے اعمال سے بری ہو۔ اور ہاں میرے حبیب، ان میں سے بہت سارے ایسے بھی ہیں جو کان لگا کے آپ کی بات سنتے بھی ہیں، لیکن وہ ظاہری کانوں سے سنتے ہیں، باطنی کان ان کے بند ہیں۔ کچھ ایسے بھی ہیں جو آپ کو دیکھتے ہیں، لیکن وہ ظاہری نظروں سے دیکھتے ہیں، ان کی باطن کی آنکھیں بند ہیں۔ باطن کے بھی کان ہیں، باطن کی بھی آنکھیں ہیں، یاد رکھیے گا۔ آج ہم بیٹھے ہیں نا، اللہ نے ہمیں یہ 2 کان دیے ہیں، یہ 2 آنکھیں دی ہیں، یہ اس وقت کارآمد ہوں گی، یہ اس وقت فائدہ مند ہوں گی، یہ اس وقت ہماری نجات کا ذریعہ بنے گی جب ان کانوں کے ساتھ ہمارے دل کے کان بھی کھلے ہوں گے، جب ان آنکھوں کے ساتھ، اس بصیرت کے ساتھ، اس بصارت کے ساتھ ہمارے پاس بصیرت بھی ہوگی، ہمارے دل کی آنکھیں بھی کھلی ہوں گی۔ ہدایت پانے کے لیے، کامیابی کے لیے، اخروی زندگی کی راحت اور سکون کے لیے ہمیں ان کانوں کو کھولنا پڑے گا، ان کانوں کو کھولنا ہوگا، اس قفل کو توڑنا ہوگا، اس زنگ کو ختم کرنا ہوگا، پھر جا کر نجات ملے گی، پھر جا کر کامیابی ملے گی۔ مشرکین مکہ بھی قرآن سنتے تھے، یہ نہیں کہ وہ قرآن نہیں سنتے تھے۔ ابو جہل کے بارے میں آتا ہے، جب آقا دو جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو قرآن کی تلاوت کرتے تو یہ غلاف کعبہ میں چھپ کر ابو جہل قرآن سنا کرتا تھا۔ راتوں کو آ کر بڑے بڑے مشرک جو ہیں وہ قرآن سنا کرتے تھے۔ وہ چہرہ کہ جس کو دیکھ کر بہت سارے صحابہ مسلمان ہوئے، بہت ساری شخصیات نے کلمہ پڑھا، کیا اس چہرے کو ابو جہل نے دیکھا نہ تھا؟ کیا اس چہرے کو ابو لہب نے دیکھا نہ تھا؟ کیا اس چہرے کو، جس چہرے کی قسمیں رب خود کھا رہا ہے، کیا اس چہرے کی زیارت مشرکین عرب نے نہ کی تھی؟ دیکھا تھا، ظاہری آنکھوں سے دیکھا تھا، دل کی آنکھوں سے نہ دیکھا۔ بات ہے دل کی آنکھوں کی۔ عبداللہ ابن مکتوم نابینا صحابی ہے، نابینا صحابی دیکھ نہیں سکتے تھے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا دل کی آنکھوں سے۔ وہ اتنی محبت کرنے والے کہ نبی کی مجلس میں آئے، مشرکین عرب بیٹھے تھے، آقا دو جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعوت دے رہے تھے، اچانک آئے اور آ کر کچھ بولا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں ناگواری محسوس ہوئی، ناگواری کا مظاہرہ کیا۔ اللہ نے جبرائیل امین کو دڑایا، جا جبرائیل میرے حبیب کو جا کے بتا یہ نابینا آیا، اس نے ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھا، اس نے باطنی آنکھوں سے تجھے دیکھ کر تجھ کو قبول کیا ہے، تجھ پر ایمان لے کر آیا ہے۔ یہ ظاہری آنکھوں والے اگر ایمان نہیں لاتے نہ لائیں، لیکن یہ باطنی آنکھوں والا ایمان تو لے کر آیا ہے نا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ظاہری آنکھوں کے ساتھ ساتھ اپنے دل کی آنکھوں کو بھی کھولیں۔ بلال ابو لہب رنگ کا سفید ہے، گورا ہے، چٹا ہے، حسن دنیا کا اس کے پاس موجود ہے، اس نے ظاہری آنکھوں سے دیکھا، کامیابی نہیں ملی، بلکہ قرآن نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ اس کو بھی اور اس کی بیوی کو بھی رب نے کہا ہلاک ہو جاؤ، برباد ہو جاؤ، ٹوٹ جائیں تمہارے دونوں کے دونوں ہاتھ۔ ظاہری آنکھ سے دیکھا تھا،
باطنی آنکھ سے دیکھا کالے بلال نے، باطنی آنکھ سے دیکھا حبشہ کے بلال نے، باطنی آنکھ سے دیکھا اس غلام نے، تو اللہ رب العزت نے مقام کیا دیا؟ چلتا مکہ کی دھرتی پر ہے، اللہ قدموں کی آڑ جنت میں سنوا رہا ہے۔ باطنی آنکھ سے دیکھا، باطنی آنکھ سے دیکھا، بصیرت تھی ان کے پاس۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرا حبیب جب جنت میں جائے گا نا، اس جنت پر جنت کے اندر داخلے کے وقت میرا حبیب جس سواری پر سوار ہو کر آئے گا، اس سواری کی لگام میں بلال حبشی کے ہاتھوں کے اندر دوں گا۔ ایک نے ظاہری آنکھ سے دیکھا، ظاہری طور پر خوبصورت ہے، حسین و جمیل ہے، لیکن قرآن کہتا ہے ہلاک ہو جاؤ، تباہ ہو جاؤ، برباد ہو جاؤ۔ لیکن ایک رنگ کا کالا ہے، اپنا بھی نہیں بیگانہ ہے، قریب کا بھی نہیں دور کا ہے، آزاد بھی نہیں غلام ہے، لیکن کیا دل کی آنکھوں سے دیکھا۔ وقت آنے پر رب کے حبیب نے کہا کہ اے بلال آج بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ جا، آج دنیا کو بتا دے کہ میرے ہاں اللہ کے راستے میں جو کامیابی ہے وہ ظاہری آنکھوں سے دیکھنے میں نہیں، وہ دل کی آنکھوں سے دیکھنے میں ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دل کی آنکھوں کو کھولیں، ظاہری آنکھوں کے ساتھ ساتھ ہم باطنی آنکھوں کو بھی کھولیں۔ اور یہ باطنی آنکھیں کیسے کھلیں گی؟ یہ اسی وقت کھلیں گی کہ جب ہم قرآن کی مجالس میں آئیں گے۔ علماء اٹھتے چلے جا رہے ہیں، علماء تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں، قرب قیامت ہے، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں۔ دجالی فتنے تسبیح کے دانوں کی طرح، تسبیح اب ٹوٹ چکی ہے، دانوں کی طرح بکھر رہے ہیں۔ یوں نہ سمجھو کہ یہ کرونا وائرس پھیلا ہوا ہے، یہ اس کے پیچھے بھی دجالی فتنے ہیں، اس کے پیچھے بھی دجالی فتنے ہیں۔ ایمان بچانا مشکل ہو رہا ہے۔ ایسے حال کے اندر میری آپ حضرات سے درخواست یہ ہے، میری نہیں تمام کے تمام علماء کی، اہل علم کی، اہل بصیرت کی، یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس دور کے اندر علماء سے جوڑ لو، علماء سے جوڑ لو اپنے آپ کو، علماء کے پاس آؤ، علماء سے سیکھو، علماء سے پوچھو، اپنی باطنی اصلاح کرواؤ، باطنی اصلاح کرواؤ۔ آج باطنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ باطنی اصلاح ہوگی، باطن کی آنکھیں کھلیں گی، باطن کی آنکھیں کھلیں گی، کیا ہوگا؟ حضرت بشر حافی رحمہ اللہ بڑے اللہ والے گزرے ہیں نا، شراب کا کام کیا کرتے تھے، شراب خانہ چلایا کرتے تھے، لیکن ایک دن ایسا ہوا رب نے باطنی آنکھ کو کھولا، باطنی آنکھ کھلی، زمین پہ ایک ٹکڑا دیکھا کاغذ کا جس پہ لکھا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باطنی آنکھ کھلی، بشر حافی نے اس ٹکڑے کو اٹھایا، خوشبو لگائی، بلند مقام پر رکھا، ہاتف غیبی سے آواز آئی، اے بشر تو نے میرے نام کو بلند کیا، میں تیرے نام کو بلند کر دوں گا۔ کوئی بڑی ریاستیں نہیں کی تھی انہوں نے، کوئی بڑے مجاہدے نہیں کی تھے۔ آج ہمارے سامنے کئی مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو کیا آج سارے قرآن ضعیف چوک چوراہوں پہ رکھے ہوئے ہیں، کبھی ہم نے اس کی طرف بھی غور کیا؟ پھر کہتے ہیں حالات سنوریں، پھر کہتے ہیں حالات سدھریں، پھر کہتے ہیں ہمارے حالات کے اندر تبدیلی آئے، پھر کہتے ہیں کہ حالات کے اندر ہمارے سکون آئے۔ سکون کیسے آئے گا؟ سکون تو اللہ نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ سکون کی نعمت اللہ کی قسم دنیا کی بہترین میڈیسن کھانے سے سکون نہیں ملے گا، سکون کی نعمت رب نے اپنے پاس رکھی ہوئی۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ رب العزت نے دلوں کا سکون اپنی یاد میں رکھا ہوا ہے، اور اس کو یاد کون کرے گا؟ اس کو یاد وہی کرے گا کہ جس کی دل کی آنکھیں کھلی ہوں گی۔ یہی مضمون آپ حضرات نے گزشتہ درس کے اندر سماعت فرمایا۔ پھر اسی کے ضمن میں اگلی آیات کے اندر جب وہ کہتے تھے نا مشرکین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں عذاب سے ڈراتے، انہیں تکلیفات سے ڈراتے، تو وہ کہتے تھے عذاب آتا کیوں نہیں ہے؟ دکھا دو ہمیں عذاب، تکلیف آتی کیوں نہیں ہے؟
تو اللہ نے کہا کہ اے میرے حبیب کچھ تکالیف تو آپ کی آنکھوں کے سامنے ظاہر ہوں گی، کچھ تکالیف ان کی آپ کے جانے کے بعد ہوں گی، اور اے میرے حبیب حشر کے دن تو یہ لوٹ کے میرے پاس ہی آئیں گے نا، پھر اپنی آنکھوں سے آپ دیکھ لیجئے گا کہ میں ان کے ساتھ کرتا کیا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر مشرکین عرب کو سب سے بڑی ناکامی جو اٹھانی پڑی، سب سے زیادہ تکلیف جو مشرکین عرب کو ہوئی تھی، کہاں پر ہوئی تھی؟ غزوہ بدر کے اندر۔ اللہ نے دکھلایا، عقل نہیں مانتی تھی، ایک طرف 313 ہے، مد مقابل 1000 کا لشکر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فتح کس کو دی تھی؟ 313 کو دی تھی۔ رب نے دکھایا کہ جس کے ساتھ میں ہوتا ہوں وہ تعداد کا اعتبار نہیں کرتے، وہ میری ذات پر یقین رکھتے ہوئے قدم آگے بڑھاتے۔ اللہ نے 313 کو فتح دی۔ کئی جگہ پر مشرکین عرب کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، پھر اس کے بعد کئی غزوات کے اندر مشرکین عرب کو ذلت کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر اللہ رب العزت کے حبیب سے جب وہ بار بار مطالبہ کرتے تھے نا، تو میرے حبیب نے کہا کہ میرے اللہ نے کہا کہ اے میرے حبیب انہیں کہہ دو کہ قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفع الا ما شاء اللہ، کہ میری ذات جو ہے نا یہ کسی نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہے مگر جو رب چاہے۔ میں مختار کل نہیں ہوں، مختار کل اللہ کی ذات ہے۔ میں مختار کل نہیں ہوں، مختار کل کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے۔ میں مشکل کشا نہیں ہوں، مشکل کشا کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے۔ ہاں دنیا کے اندر اگر کسی کی مشکل میرے سے دور ہو جاتی ہے تو اس میں میرا کمال نہیں ہے، میرے رب کا فضل ہے، الا ماشاء اللہ، مگر جو رب چاہے۔ رب نے جتنی طاقت مجھے دی ہے یہ طاقت میرے رب کی دی ہوئی ہے۔ میں کسی پر عذاب نہیں لا سکتا، میں کسی پر سے عذاب کو دور نہیں کر سکتا۔ ہاں رب تعالیٰ نے مجھے جو توفیق دی ہے میں اسی کے اندر رہ کر یہ کام کر سکتا ہوں۔ پھر میرے حبیب ان سے پوچھو کہ اگر رب کا عذاب تم پر آ جائے، تم جو عذاب مانگتے ہو نا، تکلیف مانگتے ہو، کہتے ہو آتا کیوں نہیں؟ یہ مولوی جس سے ڈراتے ہیں آتا کیوں نہیں ہے؟ یہ جو پتھروں کی بارش کی بات کرتے ہیں ہوتی کیوں نہیں ہے؟ یہ تو زمین کا الٹ پلٹ بتاتے ہیں ہوتا کیوں نہیں ہے؟ رب کہتا ہے ان سے پوچھو اگر یہ آ جائے دن میں یا رات میں جس کی تم جلدی کرتے ہو، تمہیں کس چیز کا اشتیاق ہے؟ کیا دیکھنا چاہتے ہو اس کے اندر؟ تم لوگ کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ پھر جب یہ آ جائے گا نا، کیا تم اس وقت ایمان لاؤ گے؟ کہتے ہاں ایمان لائیں گے۔ رب کہتے اب ایمان نہیں لا سکتے، تم اب ایمان نہیں لا سکتے، اب وقت گزر گیا۔ علماء نے لکھا ہے جب غرغرے کی کیفیت طاری ہو جائے اس وقت کی توبہ قبول نہیں ہے، اس سے پہلے رب نے توبہ کی توفیق دے رکھی ہے۔ کسی موت کو سامنے دیکھ کر توبہ کرنا، یہ تو فرعون نے بھی ڈوبتے ہوئے کہا تھا کہ اے اللہ، اے موسیٰ میں تجھ پر اور تیرے رب پر ایمان لے کر آ رہا ہوں۔ فرعون نے بھی کہا تھا، لیکن اس وقت کا ایمان قبول نہیں ہے۔ آج کا ایمان قبول ہے، حالات دیکھ کر ایمان کو قبول کرو۔ نہیں ایمان قبول کرتے نا، قیامت کا دن ہوگا، میں لے کر آؤں گا ان لوگوں کو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، میری بارگاہ کے اندر وہ موجود ہوں گے اور کہیں گے وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ، کہ اللہ روئے زمین کی ساری دولت آج میں اپنے چھٹکارے کے بدلے میں تجھے پیش کرتا ہوں، قبول کر لے، اور ساری دنیا کی دولت مجھ سے لے لے، مجھے نجات دے دے۔ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، یہ اس وقت کہیں گے جب وہ عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، رب کہتا ہے کہ اس وقت ان کا فیصلہ انصاف کے ساتھ ہوگا اور اللہ ظلم نہیں کرے گا۔ انصاف کیا ہوگا؟ قیامت کے دن لا يستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اصحاب النار اور اصحاب جنہ برابر نہیں ہوں گے۔ جس طرح وما يستوی الاعمی والبصیر، دنیا کے اندر اندھا اور بینا، نابینا اور بینا برابر نہیں ہو سکتے، اس طرح سزا پانے والا اور جزا پانے والا اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ یہ نہیں ہو سکتا، یہ دنیا کا قانون بتا رہا ہے رب
رب چاہے تو سب کو معاف کر دے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، وہ غفور الرحیم ذات ہے، لیکن ایک قانون ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان ساری زندگی نافرمانی کرے، ساری زندگی وہ اللہ کے حکموں کو توڑے، ساری زندگی وہ نبی کی سیرت کو نہ اپنائے، ساری زندگی وہ نبی کی سنتوں کو پس پش ڈال رکھے، اور اس کے مقابلے میں ایک شخص ہے جس نے ساری زندگی دین کی اتباع کی، اللہ کو مناتا رہا، نمازیں پڑھتا رہا، نبی سے محبت کے اعلانات کرتا رہا، وہ کبھی نہیں نہ سوچے کہ وہ نافرمان اور یہ فرما بردار کل قیامت کے دن برابر ہوں گے، نہ ایسا نہیں ہوگا۔ وہ میزان عدل ہے، وہ رب تعالیٰ کی ذات انصاف کرنے والی ہے۔ آج اس دنیا کے اندر یہ ہے کہ ہاں دنیا کے اندر تم گناہ کر کے معافی مانگ لو، اس دنیا کے اندر رب تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول کر لیں گے، لیکن کل قیامت کے دن اگر تم توبہ کرنا چاہو گے تو توبہ نہیں کر سکو گے۔ اس لیے رب تعالیٰ نے یہ قرآن نازل کیا، یہ قرآن نازل کیا۔ رب تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظہ، اے لوگو، ساری انسانیت کو خطاب کیا ہے، ایمان والوں کو نہیں ہے، ساری انسانیت کو خطاب کیا ہے، کافر ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، ایشیا کے ہیں، افریقہ کے ہیں، عرب کے ہیں، جہاں کے بھی ہیں، سب کو خطاب کیا، اے لوگو تمہارے پاس رب کی طرف سے آئی ہے کیا؟ موعظہ، ایک نصیحت۔ قرآن مجید کی صفات بیان ہو رہی ہیں کہ یہ قرآن پاک جو تمہارے پاس آیا ہے نا، اس کی سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ یہ نصیحت ہے۔ الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک یہ قرآن سب سے بڑا واعظ ہے، قرآن سب سے بڑا واعظ ہے۔ اس لیے کہا نا کہ جو چاہتا ہے اس دنیا کے اندر کہ میں اپنے رب سے گفتگو کروں تو اسے چاہیے کہ وہ رب کا کلام پڑھ لے، سبحان اللہ، اسے چاہیے کہ وہ رب کا کلام پڑھ لے۔ رب کا کلام پڑھنے والا ایسا ہی ہے جیسے وہ اپنے رب سے گفتگو کر رہا ہے۔ یہ قرآن نصیحت ہے، جو اس قرآن کو دیکھ کر اپنی زندگی نہ بدل سکا، اسے اس سے بڑی نصیحت کہاں درکار ہے؟ موعظۃ من ربکم، سب سے بڑی نصیحت قرآن ہے، قرآن سے نصیحت پکڑو۔ وشفاء لما فی الصدور، اور دوسری صفت اس نعمت کی جو رب نے ہمیں دی ہے، پہلی صفت کیا ہے؟ موعظہ، نصیحت، اور دوسری صفت تمہارے سینوں کے اندر جو بیماریاں ہیں اس بیماری کی شفا اس قرآن کے اندر ہے، سبحان اللہ، اس بیماری کی شفا اس قرآن کے اندر ہے۔ یاد رکھ لیجئے، ہم ظاہری طور پر دنیا کی بیماریوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ یہ بیماری ہو گئی، یہ بیماری ہو گئی، یہ بیماری ہو گئی۔ اللہ کے بندو، دنیا کی بیماری ہمارے جسم کو ختم کرتی ہے، دنیا کی بیماری ہماری جسمانی موت کا سبب بن سکتی ہے، لیکن اس سے زیادہ خطرناک بیماریاں بھی ہیں جو ہماری روحانی موت کا سبب بنتی ہیں، اس کی طرف کسی کی توجہ نہیں ہے۔ نصیحت کون پکڑے گا؟ قرآن سے نصیحت کون پکڑے گا؟ آنکھیں باطنی کس کی کھلیں گی؟ کہ جس کی سینے کی بیماریاں ختم ہوں گی۔ کھانا ہضم نہیں ہوتا، ڈاکٹر کے پاس، سنائی نہیں دیتا، ڈاکٹر کے پاس، دکھائی نہیں دیتا، ڈاکٹر کے پاس، جسمانی طاقت نہیں ہے، ڈاکٹر کے پاس، جسم کے اندر کوئی بھی مسئلہ ہو، ڈاکٹر کے پاس۔ اور اللہ کے بندوں، کبھی قرآن نے اثر نہ کیا تو اس کا علاج دریافت کرنے کے لیے بھی نکلے۔ کسی کا جنازہ دیکھ کر بھی دل نہ تڑپا، اس کے علاج کی بھی فکر کی۔ اپنی آنکھوں سے کسی کو موت کی وادی میں جاتے ہوئے دیکھا، اس کے باوجود دل کے اندر ذرہ برابر بھی نرمی نہ آئی، اس کا علاج بھی دریافت کیا۔ اس کا علاج ہے کہاں؟ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، رب کہتا ہے ان بیماریوں کی شفا میں نے قرآن کے اندر رکھی، سبحان اللہ، ان بیماریوں کی شفا۔ یہ جو میں تمہیں نعمت دی ہے نا، اس نعمت کے اندر تم غور و فکر کرو، تمہارے لیے ہر بیماری کا علاج اس قرآن کے اندر ہے۔ ایک اور موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو شفاؤں کو لازم پکڑ لو،
دو شفاؤں کو لازم پکڑ لو، ان دو شفاؤں کو کبھی نہ چھوڑنا، ایک شہد کو کبھی نہ چھوڑنا اور دوسرا قرآن کو کبھی نہ چھوڑنا۔ رب نے شہد کے اندر بھی شفا رکھی ہے اور رب نے قرآن کے اندر بھی شفا رکھی ہے، قرآن کے اندر بھی شفا رکھی ہے۔ اور قرآن کے اندر جو شفا ہے، ظاہری طور کے اندر جو بیماریاں ہیں ان کی شفا بھی قرآن کے اندر ہے، لیکن اصل میں جو رب نے قرآن کے اندر شفا رکھی ہے نا، وہ باطنی بیماریوں کی شفا ہے۔ آج کہتے ہیں جی دل نہیں لگتا، نماز کے اندر دل نہیں لگتا، دل بیمار ہے، بیمار ہے دل۔ آج کہتے ہیں جی نماز کے اندر کھڑے ہوتے ہیں وسوسے آتے ہیں، خیالات آتے ہیں، دل بیمار ہے۔ آج کہتے ہیں دل چاہتا ہے دنیا چھوڑ کے کہیں چلا جاؤں، تنہائی اختیار کر لوں، کیا ہے؟ دل بیمار ہے۔ آج چاہتا ہے، دل چاہتا ہے میں بڑا ہوں، میں کماؤں، میں دولت کماؤں، میرے مقابلے میں کوئی نہ آئے، دل بیمار ہے۔ آج یہ دل چاہتا ہے میں دوسرے کو نیچا دکھاؤں، دل بیمار ہے۔ دنیا کے اندر بڑے بڑے کارڈک ہاسپٹل ہیں، جب دل بیمار ہے اس کا علاج کہاں ہوگا؟ اس کا علاج کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ گھروں کے اندر، جو تمہارے گھروں کے اندر سال ہا سال سے بند غلاف کے اندر ایک نسخہ رکھا ہے نا، اس نسخے کو کھول کر دیکھ لو کہ رب نے اس کا علاج کیا بتایا ہوا ہے۔ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ، وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ۔ دلوں کی بیماریوں کا علاج کہاں رکھا ہے رب نے؟ قرآن کے اندر۔ اس قرآن کے اندر، اس قرآن کو کھولو، اس قرآن کو پڑھو، اس قرآن پر عمل کرو، رب تمہارے باطن کو پاک کر دے گا، پاک کر دے گا۔ وہدا، یہ نعمت میں نے تمہیں جو عطا کی، اس کی تیسری خصوصیت کیا ہے کہ یہ ہدایت ہے۔ نصیحت سے عقائد ٹھیک ہوتے ہیں، نصیحت آئی عقائد ٹھیک ہوئے۔ باطن بیمار تھا، قرآن کی طرف رجوع کیا، اللہ نے باطن کو بھی پاک کر دیا، باطن بھی ٹھیک ہو گئے، عقائد بھی ٹھیک ہو گئے۔ رب کہتا ہے اب اس بندے کو میں ہدایت پر چلا رہا ہوں، یہ ہدایت یافتہ، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہدایت دے دے، اللہ رہنمائی کر دے سیدھے راستے کی طرف۔ یہ ہدایت کا کیا ہاں ہے؟ یہ ہدایت کہاں چھپی ہوئی ہے؟ کیا بازاروں کے اندر ہے؟ یہ ہدایت کیا بیوی بچوں کے اندر ہے؟ یہ ہدایت کیا مال و دولت کے اندر ہے؟ نانا، اللہ نے اس ہدایت کو بھی اس قرآن کے اندر چھپا کے رکھا ہے، اللہ اس قرآن کے اندر چھپا کے رکھا ہے۔ قرآن پڑھنے والے بن جاؤ، ہدایت یافتہ بن جاؤ گے، ہدایت یافتہ بن جاؤ گے۔ سورہ فاتحہ قرآن کی پہلی سورہ، اس کے اندر ہم نے ہدایت مانگی، رب نے ہماری مانگ پر پورا قرآن اتار دیا کہ یہ تمہاری اس دعا کا جواب ہے۔ اس قرآن کے اندر ہدایت ہے، ورحمہ، اور رحمت ہے، رحمت ہی رحمت ہے، ہاں رحمت ہی رحمت ہے۔ قرآن کو ساتھ لے کر چلو، ہر موڑ پر رحمت تمہارے ساتھ ہوگی۔ تم کاروبار کا آغاز قرآن مجید کی تلاوت سے کرو، رب رحمتوں کا نزول کر دے گا۔ اپنے گھروں کے اندر قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرو، رب رحمتوں کا نزول کر دے گا۔ اپنی زندگی کے اندر قرآن کی تلاوت کا معمول بناؤ، تمہاری زندگی کے اندر رب رحمتوں کا نزول کر دے گا، کیونکہ رب نے اس کے اندر رحمتیں ہی رحمتیں رکھی ہیں۔ اور یہ کس کے لیے ہے؟ نصیحت کس کے لیے ہے؟ ہدایت کس کے لیے ہے؟ شفا کس کے لیے ہے؟ رحمت کس کے لیے ہے؟ مومنین للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے ہے، ایمان والوں کے لیے ہے۔ پہلے ایمان لاؤ، پھر قرآن سے جڑو، اللہ تعالیٰ ان چاروں کی چاروں صفات کو تمہیں عطا کر دے گا۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اے میرے حبیب ساتھ ساتھ ان کو کہہ دو یہ سب کچھ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت ہی سے ممکن ہے، یہ سب کچھ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت ہی کے ساتھ ہے۔ اللہ کے فضل، قرآن پڑھتے ہو نا، قرآن سے دل لگتا ہے، قرآن کی تلاوت پر سکون ملتا ہے، تو سمجھ لو کہ اللہ کا فضل متوجہ ہے، اللہ کا فضل متوجہ ہے۔ قرآن کی مجالس میں بیٹھنے کو دل کرتا ہے، قرآن سننے کو دل کرتا ہے، دینی محافل میں بیٹھنے کو دل کرتا ہے، اللہ کی بات سننے کو دل کرتا ہے، نبی کے فرامین سننے کو دل کرتا ہے، تو سمجھ لو کہ اللہ کا فضل ساتھ ہے، اللہ کا فضل ساتھ ہے۔
وبرحمتی، اور اللہ کی رحمت متوجہ ہے۔ جب اللہ کا فضل بھی ہے، اللہ کی رحمت بھی ہے، تو رب تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ جب یہ ساری چیزیں تمہارے پاس ہیں، تم محسوس کر رہے ہو کہ اللہ کا فضل بھی ہے، اللہ کی رحمت بھی ہے، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، پھر میں رب کہہ رہا ہوں تمہیں کہ اب دنیا کے اندر چاہے تم خوشی سے زندگی گزارو۔ فَلْيَفْرَحُوا، پس چاہیے کہ ان کو یہ اب خوش ہو جائیں۔ قرآن ساتھ ہے، نبی کی تعلیمات تمہارے ساتھ ہے نا، پھر خوشی مناؤ۔ اگر یہ چیز نہیں ہے تمہاری زندگی کے اندر، پھر کاہے کی خوشی، پھر کس چیز کی خوشی؟ آج کہتے ہیں جی کاروبار کے اندر وسعت ہو گئی، بڑا خوش ہوں، بیٹے نے دنیا کی ڈگری حاصل کر لی، بڑا خوش ہوں، مال و دولت میرے پاس بڑا آ گیا، بڑا خوش ہوں، اولاد کی کثرت ہو گئی، بڑا خوش ہوں، آج یہ نعمت مل گئی، بڑا خوش ہوں۔ اور اللہ کے بندو، رب اور رب کا حبیب ملا یا نہیں ملا؟ جسے رب اور رب کا حبیب مل گیا، اصل خوشی اس کی ہے، اصل خوشی اس کی ہے۔ هو خیر مما یجمعون، یہ خوشی جو ہے اللہ کو پا لینے کے بعد، نبی کو پا لینے کے بعد جو تمہیں خوشی حاصل ہو رہی ہے، یہ خوشی ان تمام خوشیوں سے بہتر ہے جو تم دنیا کے اندر حاصل کرتے ہو۔ هو خیر مما یجمعون، یہ ان تمام دولتوں سے کہیں بہتر ہے۔ یہ دولت، اللہ کی دولت، نبی کے فرامین کی دولت، قرآن کی دولت، علم کی دولت، اگر یہ تمہارے پاس ہے نا، یہ دولت تمہارے پاس ہے، یہ جو سورہ آپ سن رہے ہیں نا، سورہ یونس، اس کا مرکزی اگر آپ خلاصہ بیان کہیں کرنا چاہیں کہ سورہ یونس کے اندر کیا بیان ہے، تو اس سورہ یونس کا مرکزی مضمون جو ہے وہ دعوت الی القرآن ہے۔ یہ سورہ جو ہے یہ قرآن کی طرف دعوت دیتی ہے، قرآن کی طرف بلاتی ہے، اسی لیے گائے بگائے آپ حضرات نے یہ مضمون سماعت فرمایا اس سورہ کے اندر۔ تو یہ سورت ہمیں بتا رہی ہے کہ قرآن کو اپنا لو، قرآن کو ساتھ لے لو، قرآن سے دوستی کر لو۔ یہ وہ دولت ہے، یہ وہ دولت ہے جو دنیا کی تمام دولتوں سے بہتر ہے، سبحان اللہ، تمام دولتوں سے بہتر ہے، اس کے مقابلے میں کوئی دولت نہیں ہے۔ تو آج کے اس نشست کا خلاصہ سن لیجئے یا سمجھ لیجئے یا آپ اندازہ لگا لیجئے، وہ یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر قرآن سے تعلق کو مضبوط رکھیں، قرآن سے تعلق کو مضبوط رکھیں۔ قرآن سے تعلق مضبوط ہوگا، قرآن والوں سے تعلق مضبوط ہوگا، قرآن سے تعلق مضبوط ہوگا، نبی کی تعلیمات سے تعلق مضبوط ہوگا، قرآن سے تعلق مضبوط ہوگا، ہماری آخرت سنورے گی، قرآن سے تعلق مضبوط ہوگا، ہماری قبر سنورے گی، قرآن سے تعلق مضبوط ہوگا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ ہمارے دونوں جہان سنور جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔